اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کتنا خطرناک، کتنا ہولناک ہوگا وہ، کتنا غضبناک وہ دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ آدھے قرآن کے برابر ہے، کہ جو بندہ ایک دفعہ اس سورۃ مبارک کو پڑھتا ہے تو آدھے قرآن کا ثواب اسے ملتا ہے، آدھا قرآن۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، کانپے گی، تھر تھرائے گی، جیسے کانپتی ہے ابھی، جیسے زلزلے آ رہے ہیں۔ زلزالہا، جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا تھا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دی نا کہ زمین قیامت والے دن کس طرح کانپے گی، ایک مخصوص اللہ تعالیٰ نے ایک وہ لیمٹ اس کی رکھ دی کہ کل قیامت والے دن زمین اتنا کانپے گی، اتنا کانپے گی۔ وہ ایک اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار بیان فرمائی اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیتوں میں، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان بولے گا، انسان کیا کہے گا، یہ کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں اگر زلزلہ آتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سب سے بڑی جو نشانی، سب سے بڑی جو نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا علماء حق وہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، قیامت کی یہ بھی نشانی پوری ہونا شروع ہوگی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 مہینوں میں کتنے علماء دین اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، بہت زیادہ علماء دین اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، حضرت علامہ محمد اقبال چشتی صاحب اپنے خطیب پاکستان تھے، علماء حق، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی کہ علماء حق وہ اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ بہت زیادہ علماء حق اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ کانپے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ باقی نہیں رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہ جانا، ایک چٹیل میدان ہو جانا ہے، جیسے کوئی کھلا ریگستان ہوتا ہے نا، زمین اس طرح ہو جائے گی۔ آج دیکھیں جہاں پہ زلزلہ آتا ہے کیا چیز کوئی باقی رہتی ہے؟ قیامت کا منظر وہ علاقے پیش کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کا منظر۔ یہ بھی تھوڑے دن پہلے کتنی جانیں وہاں پہ چلے گی ترکی کے اندر، اس سے پہلے یہ پاکستان میں جب ہوا تو کتنے زیادہ نقصان ہوئے کہ زمین کانپتی ہے تو سارا کچھ ختم، کوئی روپیہ پیسہ جائیداد جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ کا وقت ہے، 1 سیکنڈ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا آج رات کو زلزلہ آنا ہے تو قسم سے کوئی بندہ رات کو سوئے گا ہی نہیں۔ وہ بندہ بھی اٹھ کے باہر آ جائے گا جو کہتا ہے کہ صبح کے ٹائم میری روٹین بنی ہوئی ہے، میری عادت ہے، میں نماز فجر کے ٹائم پہ جاگ ہی نہیں سکتا، میں رات کو ڈیوٹی کر کے آتا ہوں، 2 بجے 3 بجے آتا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا۔ خدا کی قسم وہ بندہ بھی اس کو پوری رات نیند ہی نہیں آئے گی، پتہ چل جائے کہ آج رات کو زلزلہ آنا ہے، موت کے ڈر سے اس کو نیند نہیں آئے گی تو اللہ کے ڈر سے وہ خراٹے مار کے سو رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں، موت کا ڈر ہے، موت سے بچنے کے لیے وہ اپنا بستر چھوڑ کے باہر آ جائے گا، اللہ کے ڈر سے بستر چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتا۔ یہ حالت ہوگی ہماری، تو قیامت کی نشانیاں تو پوری ہونی ہے نا، یہ حالت ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ مسجد نہیں آ سکتا، وہ بندہ پوری رات سو ہی نہیں سکتا، چاہے بعد میں اعلان ہو بھی جائے کہ زلزلہ نہیں آنا، وہ کسی اور ملک میں آنا، پاکستان میں نہیں آنا یا فلاں علاقے میں نہیں آنا، پھر بھی چین کی نیند نہیں وہ بندہ سو۔
جو کہتا ہے میری تو روٹین بنی، میری عادت بنی، میں فجر کے ٹائم اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ بندہ بھی پرسکون نیند نہیں سوئے گا۔ خدا کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس خوفناک منظر کو ذہن کے اندر رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ وہ ایک ایسا دن آئے گا، ایک ایسا وہ وقت آئے گا، کوئی زمین کے اندر درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جہاں پہ نماز کا ٹائم ہوا، نماز کا حکم ہوا، جمعہ کا حکم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومنوں کو مخاطب فرمایا، اور جہاں پہ اللہ کا ڈر تھا وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ، قیامت جو بندہ مر گیا اس کے لیے تو وہی قیامت کا دن ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، خدا کی قسم ہمارے دلوں میں ذرہ بھی اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کا ڈر موجود ہے تو ہم اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ نہ ہم نے نماز پڑھنی، نہ ہم نے جھوٹ چھوڑنا، نہ ہم نے چغلی چھوڑنی، نہ ہم نے ملاوٹ چھوڑنی، ہر 2 نمبر کام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی نعرے مارتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا بڑا ہی ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے اپنا ڈر سنایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک جو قیامت کا زلزلہ وہ بہت سخت ہے۔ کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں 2 چیزیں پیاری ہیں، اولاد اور دولت، مال اور اولاد 2 چیزیں پیاری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات، فرمایا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے، یعنی کہ وہ دن کیسا ہوگا، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ آج ماں دودھ والے بچے کو بھول سکتی ہے، کھانا پینا تو بھول سکتی ہے، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی نیند، سارا کچھ بھول سکتی ہے، دودھ پینے والے بچے کو نہیں بھول سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا خطرناک خوفناک دن ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی جو عورت ہوگی نا وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اتنا خطرناک اور خوفناک دن ہے۔ پھر آگے فرمایا کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، پھر فرمایا اور ہر حمل والی وہ اپنا حمل گرا دے۔ کون گرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گرائے گا، لیکن اتنا خوفناک وہ منظر ہوگا کہ وہاں پہ سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے پہلے تو فرمایا کہ میرا ڈر اپنے ذہن کے اندر رکھو، اپنے دلوں میں میرا خوف اور ڈر پیدا کر لو۔ پھر ہمیں آگاہ کر دیا کہ ایک ایسا دن آنا ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے، اور پھر وہ دن کتنا خطرناک ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا۔ اور فرمایا حالانکہ فرمایا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے کہ جیسے لوگ ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے وہ نشے میں ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، نظر آئیں گے نشے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ کا یہ جو عذاب ہے یہ بہت بڑا شدید ہے، بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ کام کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔
اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی۔ بوجھ زمین کے اندر کون سے ہیں؟ زمین کے اوپر مفسرین نے صرف دو بوجھ بیان فرمائے، دو بوجھ انسان ہیں زمین کے اندر، دو بوجھ ہیں جو اس نے باہر پھینکنے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو زمین بوجھ سمجھتی ہے، دوسرا انسان ان کو باہر پھینکے گی خزانوں کو، لیکن جو دو بوجھ ہیں وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان اور جن، یہ دو چیزیں ہیں جن کو زمین اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ انسان زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین اس کو اپنا بوجھ سمجھتی ہے، جب وہی انسان مر جاتا ہے تو اسی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر بھی زمین اس کو بوجھ سمجھتی ہے۔ یہ بوجھ انسان باہر پھینک دے گی زمین۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنے بھی اس کے بوجھ ہیں نا زمین کے اوپر، آج ہم اکڑ کے چلتے ہیں، اپنی اوقات بھول چکے ہیں ہم۔ انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہم اپنا سارا کچھ، اپنی اوقات، ذات پات سب بھول چکے ہیں، سب ختم ہو چکا ہمارا۔ لیکن ہم جو اکڑ کے چلتے ہیں نا، زمین ہمیں کیا سمجھ رہی ہے؟ زمین ہمیں اپنا بوجھ سمجھ رہی ہے، لیکن جب وہ پھینکے گی باہر تو انسان دیکھ کے کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو اس وقت موجود ہوں گے جب قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس وقت لوگ موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب مردے بھی زمین باہر پھینک دے گی، سارے خزانے باہر پھینک دے گی، جو جو اس کے اوپر بوجھ ہیں سارے وہ باہر پھینکے گی، انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا، یہ آج ہو کیا رہا ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پہ اگر ہمیں زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور حضور علیہ السلام کا امتی پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر اس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، فرمایا کہ جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا، کھلا، اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر ڈال دے گی، اسے زمین سارا کچھ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ زمین کے لائق کیا ہے؟ صرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہونا ہے تو زمین باہر پھینکے گی، خالی ہو جائے گی زمین، بالکل خالی، ہر طرح کے اپنا وہ بوجھ سے خالی ہوگی، آزاد ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یا ایہا الانسان، اے انسان، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ ہم جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، اللہ سے جانا ہے واپس کے نہیں جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری رسی جو ڈھیلی کر دی نا وہ کھینچ لینی، وہ رسی جیسے کھینچنی ہے، جتنا مرضی پھڑپڑا لے، کام پہ جو مرضی کرے، جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں اللہ تعالیٰ نے دینی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دینی۔ یومئذ تحدث اخبارها، جب زمین خالی ہو جائے گی نا، اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی باہر۔ آج ہم دیکھتے ہیں بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں، بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں۔ دعا کریں کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب آ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ان آزمائشوں پہ پورا اترے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ جب فارغ ہو جائے گی زمین اپنے بوجھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین کیا کہے گی؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، زمین خبریں بتائے گی۔ جب فارغ ہوگی نا اپنے سارے بوجھ باہر نکال کے، خالی، اب وہ کیا کرے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها، تمام وہ خبریں بتائے گی اللہ تعالیٰ کو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا، بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ اب وہ زمین کیا کرے گی؟ وہ ہمارے جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا، وہ اس کے اوپر گواہی دے گی۔ یا اللہ پاک میرے اوپر چل کے اس نے فلاں فلاں گناہ کیا، میرے اوپر چل کے اس نے زنا کیا، میرے اوپر چل کے اس نے شراب پی، میرے اوپر چل کے یا اللہ پاک اس نے جھوٹ بولے،
میرے اوپر رہ کر اس انسان نے غیبت کی ہے، چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے، ایک ایک ہمارے غلط کام کے اوپر زمین گواہی دے گی۔ یہ ہے زمین کی خبریں، جب وہ سارا کچھ نکال پھینکے گی باہر، پھر ہماری طرف اس نے ہو جانا ہے، یا اللہ پاک یہ تیرے سامنے آ گئے، کیونکہ ہم تو کیا پتہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ ہی بولے، یا اللہ پاک نہیں نہیں نیکیاں ساریاں لے کے آئے ہیں، اسی تے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، پھر زمین گواہی دے گی، یا اللہ پاک فلاں بندے نے فلاں ٹائم پہ میرے اوپر فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، ایک ایک گناہ ہمارا، ایک ایک گناہ زمین وہاں پہ گواہی دے گی ہمارے ایک ایک اچھا کام یا برا کام۔ اور جو نیک بندہ ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے اس زمین کے اوپر بھی، زمین ان کے اوپر رشک بڑی خوش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایسے نیک بندے بھی میرے لیے تو نے پیدا کی جو میرے اوپر چلتے ہیں۔ اور پھر ان کے جسم جب وہ مٹی کے اندر جاتے ہیں تو یہی زمین ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے جسموں کی زمین کب حفاظت کرے گی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہیں تو ہمارے اوپر عذاب تو آنے ہی آنے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائے۔ سارے لوگ، کوئی اپنے دائیں طرف جائے گا، کوئی بائیں طرف جائے گا، اپنے نامہ اعمال کے حساب سے جس کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دائیں طرف جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، سجی سائڈ پہ وہ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو اپنے کھبی سائڈ کی طرف جائے گا، اپنی بائیں طرف جائے گا، اپنے اعمال دیکھے گا اور وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا، سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک سورت کے اندر ہمیں مزید اور آگاہ فرمایا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا، ذرہ بھر بھی جو بندہ بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، وہ اس کو ادھر دیکھ لے گا۔ یہاں پہ ہم ایک ذرہ نیکی کرتے ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جسے ہم سمجھتے کچھ نہیں، رستے کے اندر چلے جانا، کسی سے سلام بلا لینا، ہم یہ سمجھتے نہیں، جو واقف ہے سلام اسی کے ساتھ ہی لینا، جو واقف نہیں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ حالانکہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، جو واقف ہو یا نہ ہو۔ ہم صرف واقف کو ملتے ہیں، واقف سے سلام دعا لیتے ہیں، جو واقف نہیں، مسلمان تو ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ تو آج جو خونی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، آج جو ہمارے خونی رشتے، جو سگے رشتے ہیں، گوڑے رشتے، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے۔ تو دوسروں سے ہمیں اپنی لڑائیوں سے فرصت ملے تو دوسروں کے ساتھ اللہ پاک اچھے کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تم ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرو گے، کل قیامت والے دن وہ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور فرمایا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا، ذرہ بھر بھی برائی کرے گا، چاہے اس نے جھوٹ ہی بولا ہوا ہوگا، حالانکہ جھوٹ کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، پل پل پہ جھوٹ بولتے ہیں، پل پل پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، فرمایا کہ خبردار جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ تو ہم تو ہر بات میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ بھر اس نے برائی کی ہوگی نا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور ہماری عادت جھوٹ بولنے کی بنی ہوگی نا، زبان کو تالا لگ جائے گا، زبان بند ہے، ہمارا منہ بند ہے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ پاک ہم سے اس نے فلاں گناہ کیا تھا، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ پاک ہم سے اس نے بری بری چیزیں دیکھی ہیں، کسی کی ماں بہن کے اوپر بری نظر اس نے ڈالی تھی، ہمارے آنکھ گواہی دیں گے، ہمارے آنکھ یا اللہ پاک ہم سے یہ گانے سنتا رہا، ہم سے یہ گالی گلوچ سنتا رہا، غلط باتیں سنتا رہا، غلط محفلوں میں بیٹھ کے غلط باتیں یہ سنتا رہا ہمارے ساتھ، اور ہمارے پاؤں یہ گواہی دیں گے یا اللہ پاک فلاں غلط کام کے لیے یہ ہمارے ساتھ چل کے گیا، ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا اللہ کے سامنے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ بھر بھی ہماری برائی ہمارے سامنے آ جائے
ذرہ بھر بھی برائی جتنی بھی ہم کریں، جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، جھوٹ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، غیبت ایک دوسرے کی کرنا، گلا، اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیبت ایسی ایک بری چیز ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کون مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ہم تو زندہ کا نہیں کھا سکتے، تو مردہ کا کون کھائے؟ انسان کا گوشت ویسے ہی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے جو غیبت کرتا ہے، غیبت ہم بہت بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، غیبت بہت زیادہ، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نظر میں چھوٹے ہیں، وہ بھی تمہارے سامنے آ جانے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال کے اندر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، ایسے گناہ لکھ رہے ہیں جو ہماری نظر میں گناہ ہی نہیں۔ یہی ذرہ ذرہ ہو کے، ذرہ ذرہ، تھوڑا تھوڑا ہو کے جب قیامت کے دن ہم نے حساب دینا تو یہ بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو جی میں تو زنا نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، میں کوئی چوری نہیں کرتا، میں کوئی بڑے گناہ نہیں کرتا۔ یہ جو ہم چھوٹے روز گناہ کرتے ہیں، کل قیامت والے دن بڑے گناہوں سے بھی یہ ہمیں بڑے نظر آئیں، جو روز کے ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پہ جھوٹ سے محفوظ رکھے اور غیبت سے محفوظ رکھے۔ یہ 2 برائیاں ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں، یہ دونوں برائیاں ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک